العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور شافع و منشور دستگیر جہاں ہم سارے سماج سید سرورہ احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بلند بارگاہ میں ہدیۃ و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد سامنے کرام اس طرح کہ آج ہم جمعہ مبارک کے اس موقع پر حاضر ہیں دعائے کے خالق کائنات جل جلالہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامنے کرام آج جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے میں نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے عظمت شان یار رضی اللہ تعالی عنہ کہ رب ذوالجلال نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کیا ہی مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آپ واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن مجید قرآن رشید کی نص سے ثابت ہے، یعنی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی صحابیت یا تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمان سے ثابت ہے یا پھر تاریخ کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی صحابیت قرآن مجید قرآن رشید کی مختلف آیات کے ساتھ آپ کی صحابیت قرآن کی مختلف آیات ان کی نص سے ثابت ہے۔ جس طرح کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید قرآن رشید کی ایک آیت کی بات تھا، اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ رب ذوالجلال قرآن مجید قرآن رشید کے اس مقام پر ارشاد فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ صرف دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرما رہے تھے اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے یار سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کھا بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر جس غار کی طرف اشارہ کیا گیا وہ غار غار ثور ہے، اور پھر جن دو جانوں کا ذکر کیا گیا، ایک تو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات گرامی ہے، اور دوسری جان جس کا رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا وہ خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات گرامی ہے۔ اب جب یہ طویل واقعہ ہے، مختصر پہلو آپ حضرات کے سامنے اس کے میں رکھنا چاہوں گا۔ اب جب کفار مکہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ شریف میں دعوت دے رہے تھے، اے کفار مکہ سنو، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو تمہارے بت نہ
नफ़ा दे सकते हैं, ना तुम्हें ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसके अलावा कोई इलाह नहीं। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद का ऐलान फरमा रहे थे। कफ़ारे मक्का को रब्बुल जलाल के बारे में सरकार बता रहे थे। अब जब कफ़ारे मक्का जो कि तकरीबन 360 बुतों की पूजा करने वाले थे, जब उन्होंने देखा कि ये शख्स, ये मोहम्मद हमारे बुतों को बुरा भला कहता है, आगे से उन्होंने जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सरकार के तमाम सहाबा को तंग करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि कुरान मजीद, कुरान रशीद की जो आयात जिनका नुज़ूल हो चुका था, उनकी आयात तिलावत करना, फिर नमाज पढ़ना, अल्लाह ताला का जिक्र करना और नेकी करना बड़ा ही दुश्वार बन चुका था। अब जब रब्बुल जलाल की तरफ से हुक्म हुआ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को, प्यारे महबूब आप और आपके तमाम सहाबा मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ चले जाए। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब सहाबा को मदीना की तरफ रवाना कर दिया और फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी वहाँ पर मक्का शरीफ में ही तशरीफ फरमा थे। अब जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को जाते हुए कफ़ारे मक्का ने देखा, उनके बड़े बड़े सरदारों ने देखा, अबू जहल ने एक मीटिंग तय की। सरदार कफ़ारे मक्का के जो सरदार थे उनको बुलाया, उनके साथ मुशावरत की और उन्हें इस बात पर आमादा किया और इस बात का खदशा उनके सामने उसने ज़ाहिर किया। ऐ सरदारों, ये मोहम्मद के जो गुलाम हैं, जो इनका कलमा पढ़ने वाले हैं, इनके जो सहाबा हैं, ये मक्का छोड़कर जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। मुझे खदशा है कि कहीं इनका नबी भी यहाँ से चला ना जाए। अगर ये चले गए और फिर दोबारा बड़ी कुव्वत के साथ दोबारा वापस आए तो मुझे खतरा है कि ये मक्का पर कब्जा न कर दें। अब कफ़ारे मक्का की मीटिंग हुई, आपस के अंदर मुशावरात उन्होंने किए, आपस के अंदर गुफ्तगू हुई और फिर मुख्तलिफ जो सरदार थे कफ़ारे मक्का के कबीलों के, उन्होंने अपनी अपनी राय देना शुरू कर दी और राय इस बात पर थी कि हम हज़रत मोहम्मद को नऊज़ बिल्लाह कत्ल कर देंगे। अब मुख्तलिफ राय पेश की गई, मुख्तलिफ पहलू जो सरदार थे उन्होंने अपने अपना इजहार किया। किसी ने कहा कि इन्हें बांध कर नऊज़ बिल्लाह शहीद कर दिया जाए, किसी ने कहा कि इनके हाथ काट दिए जाए। मुख्तलिफ अपनी राय उन्होंने पेश की। अब कफ़ारे मक्का के जो सरदार थे उन्होंने अपने अपनी राय पेश की। अब अबू जहल बदबख्त बोला, कहता है कि अगर तुम इस नबी को अगर अकेला अकेला मारना चाहोगे तो फिर इसके बदले में जो इनके गुलाम हैं और इनके घर वाले, उनका सामना हमारे लिए बड़ा दुश्वार हो जाएगा, हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। फिर उसने अपना मशवरा दिया, मशवरा ये दिया कि अगर एक एक कबीले से एक एक फर्द को मुंतखब किया जाए और हम मुख्तलिफ कबीलों के जो लोग मुंतखब होंगे सारे मिलकर जब इस नबी पर हमला करेंगे तो फिर इन्हें नऊज़ बिल्लाह शहीद कर देंगे और फिर इनके घर वाले और इनके गुलाम हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आखिरकार हम इन्हें इनके बदले में, इनकी जान के बदले में किसास दे देंगे। अब सामने कराम इस राय को, अबू जहल की राय को पसंद किया गया, सब ने इसी बात पर इत्तिफाक किया और जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारक में तशरीफ फरमा थे, अब कफ़ारे मक्का के जो लोग मुंतखब हुए, इन्होंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हुजरा मुबारक का मुहासबा किया। एक गिर से
گھیر کر کھڑے ہو گئے کہ جیسے ہی مسلمانوں کے نبی باہر آئیں گے ہم مل کر ان پر حملہ کریں گے اور انہیں نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ اب سارے کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ مختصر الفاظ کے اندر اس بات کو ذکر کروں گا۔ اب جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم ہوا ہجرت کرنے کا، صحابہ کو سرکار نے پہلے بھیجنا شروع کر دیا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حاضر خدمت میں سرکار نے فرمایا، اے علی، یہ کفار مکہ کی امانتیں ہیں، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے۔ یعنی کہ کفار مکہ جو کہ کافر تھے لیکن اس کے باوجود سرکار کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ انہیں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں تھا، لیکن اس بات پر وہ اعتماد رکھتے تھے کہ اگر ہم نبی کے پاس رکھیں گے، جو غلام ہیں، جو ان کے غلام ہیں صحابہ، ان کے نبی کے پاس اگر ہم اپنی امانتیں رکھیں گے تو ہماری امانتیں محفوظ رہیں گی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کفار مکہ کی تمام امانتیں حضرت مولا علی کے سپرد کی اور انہیں بتا دیا، اے علی، یہ امانتیں فلاں بن فلاں کی ہیں، یہ سونا، یہ چاندی، یہ زیورات، یہ ہیرے اور مختلف جو امانتیں تھی سرکار نے حضرت مولا علی کو دی۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اے علی، آج رات میرے بستر پر سو جانا اور صبح اٹھ کر یہ امانتیں کفار مکہ کے ذمے کر کے تم بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ جانا۔ اب جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو یہ حکم ارشاد فرمایا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ موت برحق ہے، اس کے ایک لمحے کے بعد دوسرے کا پتہ نہیں۔ لیکن جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اے علی، آج رات میرے بستر پر آرام کرنا، صبح کے وقت کفار مکہ کی امانتیں واپس کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آ جانا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا، موت تو برحق ہے لیکن اس رات میں مجھے موت نہیں آ سکتی۔ تو سامنے کرام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے بستر پر آرام فرمانے لگے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے حجرہ مبارک سے نکلے اور پھر جو محاسبہ کرنے والے کفار مکہ تھے ان کے درمیان سے ہوتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے۔ اب جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تو سرکار پہلے نمبر پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دروازے پر گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دروازے پر دستخط دی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام آپ کا حاضر ہے، حکم ہو۔ سرکار نے فرمایا، اے ابو بکر، رب ذوالجلال کی طرف سے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ساتھ لیا اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے ساتھ جب اپنے گھر سے روانہ ہونے لگے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو حکم دیا کہ تم سارا دن اپنے بیٹے کو، اپنے غلام عامر بن فریحہ کو اور پھر اپنی بیٹی کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ان کی ذمہ داری لگائی کہ خاتون کے ذمہ لگایا کہ ہم غار سور کی طرف جا رہے ہیں، وہاں پر جا کر رکیں گے، اور غار سور میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 دن قیام کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے ذمہ کھانے کی ڈیوٹی لگی۔ حضرت عامر بن فریحہ جو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، ان کے ذمہ لگا کہ تم سارا دن بکریاں جو ہیں یہ چروانا،
بکریاں چرانے کے بعد رات کے وقت گرم دودھ غار ثور تک پہنچا دینا تاکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اور پھر آپ نے بیٹے کے ذمہ لگایا کہ تم یہاں پر ہی رہنا اور کفار مکہ کے جو منصوبے ہیں ان کی باتیں ان سے ہمیں آگاہ کرتے رہنا۔ تو سامنے کرام جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ روانہ ہوئے تو قربان جائیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت اور شان پر کہ ایک طرف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہجرت کے 8 سال بعد مکہ شریف فتح کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی چھڑی کے ساتھ تمام بتوں کو نیست و نابود کیا جو مکہ شریف کے اندر انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ اب جو بت اونچے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے علی میں تمہارے کندھوں پر سوار ہوتا ہوں اور ان بتوں کو میں توڑتا ہوں۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس چیز کے بارے میں ذکر کیا کہ آپ نے امام کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس چیز کو ذکر کیا اپنی کتاب کے اندر کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کندھوں پر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا قدم مبارک رکھا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ گھٹنوں تک زمین کے اندر دس گئے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اب مولا علی وہ مولا علی جن کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے شیر ہیں، لیکن جب سرکار نے اپنا قدم مبارک حضرت مولا علی کے کندھوں پر رکھا تو حضرت مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، لیکن قربان جائیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب غار ثور کی طرف گئے جو حاجی ہیں وہ اس بات سے باخبر ہیں، انہیں بخوبی اس بات کا علم ہے کہ اس غار کے اندر پہنچنا بڑا ہی دشوار ہے کہ ایک اکیلا شخص اس غار کی طرف بڑی مشکل کے ساتھ جاتا ہے، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صرف غار کی طرف گئے ہی نہیں بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر اس غار کی طرف پہنچ گئے اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت اور شان برا ہے۔ تو سامنے کرام یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں پہنچے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت کے لیے ساتھ سرکار کے حاضر تھے۔ اب سرکار کی بارگاہ میں آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سفر کیا ہے آپ تھوڑی دیر آرام کر دیں۔ اب غار میں پہنچتے ہوئے حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رات کا وقت تھا، جب اس غار کے منہ پر پہنچے اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار میں سب سے پہلے داخل ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے غار کے اندر داخل ہوتا ہوں تاکہ کوئی تکلیف دہ چیز آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب غار کے اندر حاصل ہوئے جا کر صفائی کی، صفائی کرنے کے بعد ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ نے اپنے تہمت کا کپڑا پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا جو غار کے اندر تھے۔ ایک کے اندر یہ ہے کہ آپ نے اپنے دستار کا یعنی کہ جسے ہم امامہ شریف کہتے ہیں آپ نے اس کا کپڑا ان غار کے سوراخوں کو بند کرنے کے لیے پھاڑ کر آپ نے ان غار کے سوراخوں کو بند کیا۔ اب بند کرنے کے بعد ایک سوراخ باقی تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غار کے اندر تشریف لے آئے۔ سرکار جب غار کے اندر آئے
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرما لیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا سر مبارک جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں رکھ لیا۔ اب جب سرکار آرام فرما رہے تھے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ اب غار کا وہ سوراخ جو بچ گیا تھا، جس کے لیے کپڑا باقی نہ بچا، آپ نے اس سوراخ پر اپنی ایڑی مبارک رکھ لی۔ اب اس سوراخ سے ایک سانپ نے ڈنسنا شروع کر دیا۔ اب جب ڈنسنا شروع کیا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جب اس سانپ نے ڈسا تو آپ کی آنکھ مبارک سے چند قطرے پانی کے نکلے، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھ کھل گئی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانپ نے ڈس دیا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر پریشان نہ ہو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا لعاب دہن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی پر لگایا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ایڑی پر جس سانپ نے ڈسا تھا وہ ڈسا ہوا اس تکلیف کی وجہ سے جو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی پر جب سرکار نے اپنا لعاب دہن لگایا تو ساری کی ساری تکلیف ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں، دو روایات ہیں۔ پہلے کے اندر یہ بات ہے کہ وہ سانپ اس غار کے اندر کب سے تھا۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ سانپ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں سے تھا، کہ جب حضرت سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام آپ تشریف فرما تھے، ایک روایت کے اندر یہ بات ہے، اور ایک روایت کے اندر یہ بات بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ خطاب کر رہے تھے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ مخاطب تھے، اپنی قوم کو بتا رہے تھے، اور قربان جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر پر آج لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم پر انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی گزرے ہیں، اپنی قوم کو بات کیا بتا رہے تھے، کیا بات سنا رہے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے تھے کہ جب سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں گے، اپنے ایک غلام کے ساتھ غار ثور میں جائیں گے۔ یہ ساری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ مخاطب ہو کر بتا رہے تھے، اے میری قوم اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں گے اور اپنے ایک غلام کے ساتھ غار ثور میں جائیں گے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی بتایا، اے میری قوم سرکار اپنے غلام کے ساتھ 3 دن تک اس غار کے اندر تشریف فرما ہوں گے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، انہیں اس بات کی خبر دے رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کے اندر ایک سائٹ پر ایک سانپ بھی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو سن رہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب تھے، آپ نے فرمایا اے میری قوم جب سرکار اس غار کے اندر جائیں گے تو سرکار کے غلام ان کی ایڑی پر ایک سانپ ڈسے گا۔ اب یہ ساری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ مخاطب ہو کر فرما رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم وہ سانپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے اس غار کے اندر جائے گا، اور اس غار کے اندر جب اپنا ڈیرا ڈال لے گا تو جب سرکار اس غار کے اندر تشریف لائیں گے تو جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
سرکار کے غلام اس غار کے اندر سرکار کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گے تو وہ سانپ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے اس غار کے اندر جائے گا۔ اب یہ سانپ اس وقت سے تھا کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ مخاطب ہو کر ساری بات بتا رہے تھے کہ سرکار غار کے اندر تشریف لے کر جائیں گے، پھر 3 دن تک اس غار کے اندر تشریف فرما ہوں گے، اور پھر اس غار کے اندر ایک سانپ بھی آئے گا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لائے گا۔ سامنے کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنی قوم کو یہ بات بتائی تو یہ ساری بات وہ سانپ بھی سن رہا تھا۔ یہ سانپ اس وقت سے اس غار کے اندر چلا گیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دیدار کے لیے انتظار کرنے لگا۔ تو جب سامنے کرام جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ایڑی مبارک پر اس سانپ نے ڈسا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا لباب دہن لگا دیا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی پر جو سانپ نے ڈسا تھا، جس کی تکلیف اور شدت کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، سرکار نے اپنا لباب دہن لگا دیا تو حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شفا یاب ہو گئے۔ اور پھر احادیث کے اندر یہ بات موجود بھی ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ روایات کے اندر کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وصال سے پہلے وہی سانپ نے جو ڈسا تھا وہی زہر دوبارہ نکلا جس کی شدت کی وجہ سے آپ کا وصال ہوا۔ اور آخری بات میں عرض کر کے اپنے گفتگو کو مکمل کرتا ہوں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک وصیت کی تھی، صحابہ کو وصیت کی، جس کو علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے شواہد النبوہ کے اندر اس بات کو تحریر کیا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے وصال سے پہلے صحابہ کو وصیت کی تھی، گھر والوں کو، کہ میرے نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد میری میت کو میرے آقا آخر النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے روضہ مبارک کے سامنے رکھ دینا اور جا کر عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام صدیق اکبر آیا ہے، اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے روضہ انور سے اجازت مل جائے تو مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے اندر دفن کر دے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا، نماز جنازہ ادا کیا۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے روضہ انور کے پاس جب لے کر گئے، جا کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام صدیق اکبر آیا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، تو علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ جب سرکار کے غلاموں نے یہ عرض کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور سے یہ آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، کہ حبیب کو اس کے حبیب کے پاس پہنچا دو۔ آپ کی یہ عظمت اور یہ شان ہے اور یہ صحابہ کا عقیدہ بھی ہے کہ آج کچھ لوگ انگلی اٹھاتے ہیں اور انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہاں تک لکھ دیا کہ مر کے مٹی میں ہو گئے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ تھا، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اسلام کے پہلے خلیفہ تھے، ان کا عقیدہ بھی تھا، اور جب آپ اپنے وصال سے پہلے اس بات کی خبر دے رہے تھے اور بتا رہے تھے اے سرکار کے غلاموں جب میرا وصال ہو جائے تو سرکار کے روضہ انور پر لے جانا، اگر اجازت ملے تو مجھے سرکار کے پہلو کے اندر دفن کر دینا، نہیں تو پھر مجھے جنت البقیع کے اندر دفن کر دینا۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے روضہ انور سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو۔ سامنے کرام آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا
اور آج بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی جناب صدیق اکبر اور جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہیں کہ جہاں پر آج سرکار تشریف فرما ہے وہاں پر ہی جو دونوں خلیفہ جناب ابو بکر جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہما آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یہ چند باتیں تھی جو آپ حضرات کے سامنے عرض کی۔ دعائے کے خالق کائنات جل جلالہ ہماری جو گفتگو ہے اسے یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی اور پھر جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا عقیدہ ہے وہی عقیدے پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔